فلسطین کے معصوم بچوں پر جب بم گرائے جا رہے ہیں، فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ اسلام کو شان اور شوکت عطا فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ پاک مسلمان کو شہادت کے رتبے پر فائز کر کے شان اور شوکت عطا فرماتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہیں۔ اگر مسلمان فتح یاب ہو جاتے ہیں تو اسلام کو شان اور شوکت ملتی ہے اور مسلمان غازی بن جاتے ہیں، اور اگر مسلمان شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کے مرتبے پر اللہ پاک مسلمانوں کو فائز فرماتے ہیں۔ اسلام کا سب سے جو پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر، صرف وہ واحد مارکہ تھا کہ جس میں نصرت کے فرشتے اترے تھے، جس میں مدد کے فرشتے نازل ہوئے تھے، اور وہ ایسے فرشتے تھے کہ جن کو مسلمانوں نے بھی دیکھا تھا، کفار نے بھی دیکھا تھا۔ صرف وہ واحد مارکہ تھا، اور مسلمان صرف 313 تھے، 2 گھوڑے 2 تلواریں تھیں اور نہتے تھے، اور سامنے لشکر 1000 کا تھا۔ اس موقع پر یہ سب سے پہلا مارکہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں تمہاری مدد فرشتوں کو اتار کر کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ 1000 فرشتے نازل کروں گا، پھر فرمایا 2000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے نازل کر کے میں تمہاری مدد کروں گا، تم آگے بڑھو۔ پھر غزوہ بدر کا مارکہ ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں، اور غزوہ بدر کا مارکہ مسلمانوں کے حق میں آیا، فتح یاب ہوئے، کفار کے 70 قتل کر دیے گئے، واصل جہنم کر دیے گئے، 70 کو قید کر دیا گیا۔ اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود ہے، اور فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، فتح بھی مل رہی ہے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد غزوہ احد ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے میدان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پہلے مرحلے میں فتح ملتی ہے، اس کے بعد شکست ملتی ہے، اور شکست ایسے ملتی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ خون سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت مدد کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میدان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ بھی وہی ہے، صحابہ بھی وہی ہیں، فرشتے بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، لیکن نہ مدد کے فرشتے اترے نہ فتح ملی۔ اب دیکھیں، یہاں پر اللہ کی حکمت ہے، یہاں پر اللہ کی منشا ہے کہ اگر یہاں پر بھی فرشتے اترتے تو مسلمان یہ سمجھتے کہ ہمارے درمیان نبی موجود ہے اس لیے فرشتے اترتے ہیں، ہمارے درمیان نبی موجود ہے اس لیے فرشتے اترتے ہیں۔ نبی تو آخری تھے، اور یہ سلسلہ تو چلنا تھا قیامت تک، یہ مارکے تو ہونے تھے قیامت تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے رخصت ہو جانا تھا۔ اگر یہ ایمان بن جاتا، یہ عقیدہ بن جاتا کہ اگر نبی ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، اور پھر جب اللہ کی مدد آئی غزوہ بدر میں تو جوق در جوق لوگ مسلمان ہونے لگے، کیونکہ دیکھ چکے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اب کی بار شکست ہوئی کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ ہر بار فرشتے اتریں گے، نہیں، لڑنا تم نے ہے، جہاد تم نے کرنا ہے، اگرچہ تمہارے درمیان نبی موجود ہوں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ نبی کو بھی زخم پہنچا ہے، اللہ نے دکھا دیا کہ 70 تم میں سے شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے نڈر ہو کر لڑنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں،
یہ آیت قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد ہوئی، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے میں نے نازل کیے تھے وہ تو تمہاری خوشی کے لیے تھے، وہ تو تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون دلانے کے لیے تھے۔ فرشتے تو اس لیے نازل ہوئے تھے کہ ظاہری طور پر تمہیں اسباب نظر آئیں، فرشتے اس لیے نازل ہوئے تھے کہ ظاہری طور پر تمہیں لگے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ورنہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کم کو زیادہ پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے مارکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے مارکے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس شامل نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے مارکے ہوئے، ایسے لشکر روانے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خود موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ فتح یاب ہو گئے۔ تو کیا بتانا تھا کہ اگر تمہارے درمیان نبی موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو چلے جانا ہے اور مسلمانوں نے ہمیشہ قیامت تک رہنا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آسمان کی طرف تکتے رہو، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتوں کا انتظار کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ابابیل کو دیکھتے رہو۔ ابابیل تو اس وقت آئے تھے جب مسلمان ہی نہیں تھے، خانہ کعبہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کا اور اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں تھا۔ ابابیل تو اللہ نے اس لیے بھیجے تھے، اب تو پوری دنیا میں مسلمان ہیں، اب تو پوری دنیا میں اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، لڑنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو مضبوط کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ شرط کیا ہے؟ نکلنا پڑے گا۔ شرط کیا ہے؟ میدان میں اترنا پڑے گا۔ غزوہ احد میں کچھ دیر کے لیے شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر فتح ملی، اس کے بعد جتنے مارکے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فتح یابی مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور یہ فتح چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 42-44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ کیا فرشتے اتر رہے تھے؟ نہیں، مسلمان خود میدان میں اتر رہے تھے۔ اب بھی مسلمانوں کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، تب جا کر فتح ملے گی۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، بد دعائیں کرتے رہیں یا دعائیں کرتے رہیں، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ایک بادشاہ تھا جس کو فتوحات ملتی تھیں، وہ جس ملک پر بھی چڑھائی کرتا تھا اسے فتح مل جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ اس بادشاہ کی روح ایک طوطے میں ہے، اس طوطے کی گردن مروڑ دو، یہ بادشاہ خود ہی مر جائے گا۔ چنانچہ اس طوطے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی گئی اور وہ بادشاہ خود مر گیا۔ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو سکتا ہے یہ فرضی واقعہ ہو۔ جو ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہے، یہود و نصارہ ہیں، ان کی روح، ان کی طاقت معیشت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ ساری چیزیں یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان کی معیشت کو استعمال تو ہم کر رہے ہیں نا، ہم مسلمان کر رہے ہیں نا۔ ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، بچے کے پیمپر سے لے کر گاڑیوں تک، موبائلوں تک، ہر چیز ہم اسرائیل کی استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز ہم یہود و نصارہ کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو کس طرح توڑ سکتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو کس طرح کمزور کر سکتے ہیں، وہ تو کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دوڑ پڑیں، چلے جائیں سب فلسطین اور لڑ پڑیں ان سے، نہیں، جب موقع آئے گا تو لڑنا پڑے گا اور باری سب کی آئے گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہ ہر ملک اپنی تیاری میں مصروف ہے، سب کو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جسے تیسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو مسلمانوں تیار رہو، تیاری کرو، اپنے ذہنوں کو تیار رکھو، اپنی نسلوں کو تیار رکھو، اپنی اولادوں کو تیار رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے اور پھر ہم دوسروں کی طرح پس جائیں۔ نہیں، نڈر بن کے رہنا ہے، لڑنا ہے، آخری دم تک لڑنا ہے، آخری مسلمان تک لڑنا ہے۔ اس لیے ہم جس حد تک ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں معیشت کے اعتبار سے ان کو نقصان پہنچائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف آپ ایک کام کریں اللہ کے گھر میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان ویڈیوز کو دیکھیں کہ جن کے اندر معصوم بچے، نہتے مسلمان اور بوڑھے، عورتیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی گھروں کو، ان کی بلڈنگوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک کام کریں، لسٹ تیار کریں، اس میں دیکھیں کہ ہماری مصنوعات میں ہر چیز کا نعم البدل کیا ہے۔ کر سکتے ہیں نا، مشکل تو نہیں ہے، کرنا تو چاہیں، کوشش تو کر کے دیکھیں۔ ہم سوچتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا، ان کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ میک ڈونلڈ والے، KFC والے رو رہے ہیں، منتیں کر لیں، ترلے کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر شخص اپنی طاقت، اپنی وسعت اور حتی الامکان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کروں۔ میں سوچتا ہوں میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے بہت کچھ ہوگا۔ ایک گولی سے جب ایک مسلمان مر سکتا ہے تو میرے ایک بائیکاٹ کرنے سے ایک مسلمان بچ بھی سکتا ہے۔ اس لیے ایک لسٹ تیار کریں، گھر میں لگائیں، کچن میں لگائیں، اپنی گھر کی خواتین کو بتائیں کہ یہ چیزیں اسرائیل کی ہیں، یہ مصنوعات ہیں، ان کا نعم البدل یہ ہے۔ جو بھی چیز منگوانی ہو اس کا نعم البدل منگوائیں، بتا کر، لکھ کر منگوائیں کہ یہ نہیں، یہ چاہیے۔ اور جو تجارت کرنے والے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کی دکانوں میں جو مال رکھا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کو ضائع کر دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس کو ضائع نہ کریں، بیچیں۔ لیکن ایک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، اللہ کو گواہ بنا کر ایک کام کریں کہ اپنی دکان کے باہر لسٹ لگا دیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام مصنوعات اسرائیل کی ہیں، اس کا نعم البدل بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ یہ نہ لیں، یہ لیں۔ لوگوں کی مرضی لے نہ لیں، آپ تو کریں، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اور پھر اللہ نے چاہا، اگر وقت آیا ہمارے پاس تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ ہم وہ تو کریں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں پھینکتی تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیری اس چونچ کے پانی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کل قیامت کے دن میں اللہ کو یہ تو بتاؤں گی نا کہ میں ابراہیم کے بچانے والوں میں شامل تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جب ہمارے اوپر مشکل وقت آئے گا تو اللہ ہماری بھی انشاءاللہ مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔